بچوں کی طرح انگلش سیکھیں، صرف سنیں نہیں میرے ساتھ بولیں۔ دوستو آج ہمارے اس کورس کا ڈے 2 ہے۔ اگر آپ نے ہماری پریویس لیسنز کو مس کر دیا ہے تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بآسانی مل جائے گا۔ اور فرینڈز اگر آپ ہمارے ساتھ آن لائن اسپوکن انگلش کورس کی کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ سو فرینڈز لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ دوستو پریویس لیسنز میں چونکہ ہم نے آپ کو پریکٹس کروائی تھی کہ آپ اپنا تعارف کیسے کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈے 1 کا لیسنز کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو آج کا لیسن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ انگلش بول چال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایک بچے کی طرح۔ آپ کو گرامر کی طرح میں یہ لیسنز نہیں سکھاؤں گا، گرامر کے ایک رولز آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ یہ لیسن میں آپ کو اس طریقے سے پڑھاؤں گا کہ آپ کے لیے انگلش بولنا آسان ہو جائے، کیونکہ اس کورس کا مقصد آپ کو بچے کی طرح انگلش بلوانا ہے، نہ کہ آپ کو گرامر کے رول سکھانے ہیں۔ تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس لیسن کی پریکٹس لازمی کرنی ہے تاکہ آپ انگلش بولنا سیکھ سکیں۔ تو آج کے لیسنز میں ہم انگلش پروناؤنس کے بارے میں بات کریں گے، یعنی سبجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ کون سا ہے؟ آئی۔ میں یعنی اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے یہی بتاؤں گا آپ کو، میں زیادہ گہرائی میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ آئی کا استعمال کریں گے۔ سینٹینسز دیکھیں، آئی ایم علی، میں علی ہوں۔ آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں طالب علم ہوں۔ آئی لائک فٹ بال، اچھا ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ آئی ایم کا استعمال کریں، آپ آئی کے ساتھ کوئی اور ورب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آئی لائک فٹ بال، آئی ڈرنک واٹر۔ تو جب آپ اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے آئی کا استعمال کرنا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ کے پاس 10 سیکنڈز ہیں، آپ نے 3-4 ایگزامپلز لازمی بنانی ہے، کیونکہ اگر آپ انگلش صرف سنیں گے بولیں گے نہیں تو آپ انگلش کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو انگلش بولنے کی پریکٹس کریں۔ اوکے، ایگزامپل بنائیں، یہ آپ کے پاس ورڈ ہے آئی ایم۔ جی آگے آپ بنائیں۔ اوکے ونڈرفل، اسی طرح آپ نے میرے ساتھ پریکٹس لازمی کرنی ہے۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں وی کی۔ وی مینس ہم۔ جب آپ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے تو آپ وی کا استعمال کریں گے، جیسے کہ وی آر فرینڈس، ہم دوست ہیں۔ وی آر اسٹوڈینٹس، ہم طالب علم ہیں۔ وی آر ہیپی، ہم خوش ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وی لائک ٹیچرس، ہم استادوں کو پسند کرتے ہیں۔ وی ڈرنک واٹر، ہم پانی پیتے ہیں۔ وی گو ٹو اسکول، ہم اسکول جاتے ہیں۔ تو وی کا استعمال ہم کریں گے ہم کے لیے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ اب ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وی آر، آگے آپ نے لگانا ہے کہ آپ کون ہیں۔ 3-4 ایگزامپلز بنائیں۔ اوکے دیٹس ایکسلنٹ، آگے بڑھتے ہیں۔ یو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم یا آپ۔ تم یا آپ، سامنے کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، اس سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم یا آپ۔ ایگزامپل دیکھیں، یو آر احمد، تم احمد ہو۔ یو آر مائی فرینڈ، تم میرے دوست ہو۔ اپنے دوست کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ یو آر احمد۔ یو آر مائی فرینڈ، یو آر کائنڈ، تم اچھے ہو۔ یو آر ہیپی، تم خوش ہو۔ تو اس طرح آپ یو کا استعمال کریں گے۔ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ واٹ از یور نیم؟ تو آگے سے آپ نے بتانا ہے یو آر، بتائیں۔ دیٹس ریئلی ونڈرفل۔ اسی طرح اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ گرامر کو بھول جائیں گے اور آپ کے لیے انگلش بولنا آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ دے کا معنی وہ لوگ، 2 یا 2 سے زیادہ۔ دے، وی کا معنی ہم، دے کا معنی وہ لوگ۔ ایگزامپل دیکھیں، دے آر پلئنگ، وہ کھیل رہے ہیں۔ کتنے لوگ کھیل رہے ہیں؟ پکچر میں دیکھیں، 2 سے زیادہ ہے نا، 1 سے تو زیادہ ہے نا، بلکہ 1 سے زیادہ ہوں گے تو ہم دے کا استعمال کریں گے۔ دے آر پلئنگ، وہ کھیل رہے ہیں۔ دے آر ڈاکٹرس، وہ ڈاکٹرز ہیں۔ دے آر ہیپی، وہ خوش ہیں۔ دے آر اسٹوڈنٹس، وہ طالب علم ہیں۔ دے آر فرینڈس، وہ دوست ہیں۔ تو اس طرح آپ دے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ آر کا استعمال کریں،
آپ سمپلی ورب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ they like tea, they travel, they go home, they go to home, they drink water. اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اوکے، اب ذرا پریکٹس کر لیجئے. they are that's beautiful. آگے چلیں. اب یہاں پر تھوڑی سی اسمال کانورزیشن کر لیتے ہیں، چھوٹی سی گفتگو. یہاں پر ٹیچر میں ہوں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ نہیں جواب دے رہے، ٹھیک ہے؟ ہلو جی آپ بولیں نا. اگر آپ انگلش نہیں بولیں گے تو کیسے سیکھیں گے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہاں پر میں نے بولا ہلو، تو آگے سے آپ جواب دیں ہلو. آپ کی زبان پر انگلش آئے گی. آئی ایم علی، آئی ایم علی. اب آپ بتائیں. نائس، یو آر مائی فرینڈ. جی ہاں. اب آپ اس کو بہت ہی لمبا کر سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کو سکھانے کے لیے اسمال کانورزیشن رکھی ہے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. ہی کا استعمال آپ ایک لڑکے کے لیے کریں گے. وہ ایک لڑکا، وہ. ہی از بلال، وہ بلال ہے. ہی از پلئنگ، وہ کھیل رہا ہے. ہی از لافنگ، وہ کھلکھلا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے. ہی از لافنگ. ہی از مائی برادر، وہ میرا بھائی ہے. تو ہی کا استعمال آپ وہ ایک لڑکا. ٹینسز میں بالکل بھی نہیں جا رہا ہوں، بہت لمبی بحث ہو جائے گی، صرف آپ کو بلوا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہی از بلال، ہی از پلئنگ، ہی ڈرنکس واٹر، ہی گوز ٹو اسکول. اس طرح آپ ایگزامپل بنائیں گے. اب آپ پریکٹس کر لیجئے. ہی از نائس. آگے چلتے ہیں. شی، وہ ایک لڑکی. ہی لڑکے کے لیے، شی لڑکی کے لیے. ایگزامپل سینٹینس دیکھیں. شی از سارا، وہ سارا ہے. شی از ریڈنگ، وہ پڑھ رہی ہے. شی از اسمائلنگ، وہ مسکرا رہی ہے. شی از مائی سسٹر، وہ میری بہن ہے. اب ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ انگلش نہیں بول سکتے. اوکے، واٹ از ہر نیم. اب یہاں پر آپ صرف ایک ہی نام کو مینشن کریں گے، صرف آپ نام ہی مینشن کریں گے. جی، نام مینشن کریں. اوکے، شی از سارا، شی از سنا، شی از عائشہ. اس طرح آپ ایگزامپل سینٹینسز بنا سکتے ہیں. اور آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. شی ورکس ہارڈ، شی گوز ٹو اسکول، شی ریڈس اے بک، شی از مائی سسٹر. اس طرح آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے پکچرز کو دیکھنا ہے اور آپ نے ایگزامپلس بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل سینٹینسز آپ بنائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ پکچر پہلی ہے. اس میں لڑکا کیا کر رہا ہے؟ کھیل رہا ہے. لڑکی کیا کر رہی ہے؟ کتاب پڑھ رہی ہے. یہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک ٹیچر ہے، یہ کار ہے اور یہ ایک بلی ہے. اب چونکہ اگر آپ اچھے سے سمجھ چکے ہیں ہی اور شی کا استعمال، تو آپ آسانی سے ایگزامپل سینٹینسز بنا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ کھیل رہا ہے، اور یہ ایگزامپل سینٹینسز آپ نے خود بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے. ان پکچرز کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور اگر آپ لیسنز کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، تو یہ ایگزامپلز بنانی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں. اٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستوں. یہ وہ چیز یا جانور، یعنی آپ کسی چیز کے لیے یا جانور کے لیے جس میں جان ہوگی، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ اٹ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اٹ از اے کیٹ، یہ ایک بلی ہے. اٹ از اے بک، یہ ایک کتاب ہے. اٹ از اے کار، یہ ایک گاڑی ہے. اٹ از این ایپل، یہ ایک سیب ہے. تو یاد رکھیے گا دوستو، ہم اٹ چیزوں اور جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا. بس اتنا آپ کو سمجھانا ہے. گرامر میں ہم نے بالکل بھی نہیں جانا، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ کو بچے کی طرح انگلش سکھانا ہے، نہ کہ گرامر کے رولز رٹوانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اٹ کا استعمال چیزوں کے لیے یا جانوروں کے لیے آپ اٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ کے سامنے 6 پکچرز ہیں. ان پکچرز کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ذرا بنائیں. اٹ کا استعمال آپ کو میں نے سکھایا نا. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں، یہ برڈ ہے، تو کیا بولیں گے؟ چلیں آپ کو میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں. اٹ از اے برڈ، ایسے بولیں گے. یہ کیا ہے؟ اوکے، یہ اس کے لیے ہم اٹ کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک کتاب ہوتی تو ہم کہتے اٹ از اے بک. اوکے، یہ کیا ہے؟
یہ ٹیڈی بیئر اور یہ فٹ بال. اوکے دیٹس نائس. اب یہاں پر آپ نے پکچرز کو دیکھا ہے اور آپ نے بولا ہے. یقین مانیں اگر آپ اسی طرح بولیں گے تو آپ گرامر کو بھول جائیں گے, آپ انگلش بآسانی بولنا شروع کر دیں گے. اب یہاں پر اور ہم بول چال کی مشق کر لیتے ہیں, بلوانا ہے آپ کو. اوکے میں آپ سے کوشچن کروں گا, آپ نے آگے جواب دینا. اوکے ہو آر یو, تم کون ہو. سامنے والا انسان ہے, آپ اسے سوال کر رہے ہیں ہو آر یو, تم کون ہو, تو وہ کیا بولے گا؟ جی ہاں بالکل, وہ بولے گا آئی ایم اے ٹیچر. اگر تو آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ ہی از اے ٹیچر, غلط ہے نا, کیونکہ اگر ایک انسان آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بات کر رہا ہے, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی تم کون ہو, تو آگے سے آپ اپنے بارے میں بات کریں گے تو آپ بولیں گے آئی ایم اے بوائے, آئی ایم اے ٹیچر. تو اس طرح آپ نے جواب دینا. اوکے آگے چلیں. ہو از ہی, یہ دیکھیں وہ کون ہے. یس ہی از اے بوائے. اب یہاں پر آپ نے ہی کا استعمال کرنا ہے نا, کیونکہ کوشچن کیا ہے, ہو از ہی. اوکے ہو از شی, وہ کون ہے. ہو از شی. یس شی از اے گرل. اوکے واٹ از اٹ, یہ کیا ہے. واٹ از اٹ, یہ کیا ہے بتائیں آپ. ابھی آپ کو میں نے اٹ کا استعمال بتایا تھا, آپ غلط بتا رہے ہیں. اس کے لیے آپ اٹ کا استعمال کریں گے نا, یہ جاندار ہے تو جاندار کے لیے آپ ہی شی اس طرح کے استعمال نہیں کریں گے, آپ اٹ کا استعمال کریں گے. آپ بولیں گے اٹ از اے کیٹ. اوکے ہو آر وی, ہم کون ہیں. آپ کو میں نے وی کا استعمال بتایا تھا, وی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایک سے زیادہ, دو, ہم. تو ہم آ گیا تو یہاں پر آپ کیا بولیں گے, پیپل نہ بولیں, وی آر فرینڈس, سمپل بولیں وی آر فرینڈس. اوکے ہو آر دے, وہ لوگ کون ہیں, وہ. ہو آر دے. اگر تو آپ کا جواب ہے کہ دے آر اسٹوڈینٹس, تو آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں, کوئک ریویژن کر لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے نا آج کی کلاس کا. کوئک ریویژن. آئی ایم, آگے آپ نے فیل کرنا ہے, آئی ایم, میں کیا ہوں, بوائے. آبویسلی آئی ایم اے بوائے, کنفیوز مت ہوں, سمپل ہے, سامنے لڑکا کھڑا ہوا ہے, آئی ایم اے بوائے. اوکے یو آر, آپ کیا ہیں. آپ ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں, گرل بھی کہہ سکتے ہیں, نرس بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے ہی از اے بوائے. اوکے شی از, یس نائس, شی از اے گرل. اوکے اٹ از کیٹ, دیٹس نائس. وی آر, ہم کیا ہیں, ہم فرینڈز ہیں. دے آر فرینڈس یا دے آر پیپل. تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو ڈے 2 اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگلش بولنے کی پریکٹس کریں, آپ سیکھیں, آپ سنیں نا, تو یہ کورس آپ نے لازمی کرنا ہے. I'll see you in day 3. Till then, اللہ حافظ.